بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل سنہری باتیں ود مومنہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ آج میرا ٹاپک ہے بیوی کے حقوق۔ آپ میرے اس ٹاپک کو بیوی کے حقوق پر لے لیں، بیوی سے اچھے سلوک پر لے لیں، جیسے بھی، پر بات یہاں پر وہی ہوگی جو جیسے آج کل کے زمانے میں چل رہا ہے، ریئلٹی بیس پر ہی ہوگا۔ اور آج کل کے اتنے پڑھے لکھے زمانے میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے اسی بیس پر بات ہوگی۔ اچھا، یہ جو جملہ ہے بیوی کے حقوق، یہ جملہ سنتے ہی آدھے سے زیادہ مرد حضرات جو ہیں وہ کانوں پہ پٹی باندھ لیتے ہیں۔ دیکھ اور سمجھ وہ سب رہے ہوتے ہیں پر وہ کچھ سننا پسند نہیں کریں گے۔ بٹ لٹرلی لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ کہ میں کسی کو وکٹمائز نہیں کر رہی۔ میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ تمام مرد حضرات ایک جیسے نہیں ہوتے، اور جو ایسے ہوتے ہیں وہ بھی پیدائشی ایسے نہیں ہوتے، بٹ جسٹ ان کو کچھ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اس طرح کے ان کی تربیت میں کہیں نہ کہیں کمی کرتی گئی ہوتی ہے، یا ان کو صحیح سے سمجھایا نہیں گیا ہوتا۔ اب اس نیسیسری ٹاپک کو مزید شروع کرنے سے پہلے میں کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود جو فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، معروف طریقے سے زندگی بسر کرو، عمدہ طریقے سے زندگی بسر کرو۔ پھر ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اپنی بیوی کے ساتھ احسان کے معاملات کرو، یعنی ایک شوہر کا جو سب سے پہلا فرض ہے نا، جو سب سے پہلی ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی پر خرچ کرے۔ ویسے تو بہت سے فرائض ہیں مگر سب سے اول فرض یہ ہے کہ ایک شوہر کا کہ وہ اپنی بیوی پر خرچ کرے۔ وہ کیسے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ وہ ایسے ہی کہ ایک عورت جب اپنا سب کچھ چھوڑ کر، ایچ اینڈ ایوری تھنگ چھوڑ کر آپ کے پاس آتی ہے تو وہ ٹوٹلی آپ پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور پھر اس کے ڈیپینڈ کرنے کے بعد سب کچھ اس کے شوہر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کس طرح اور کیسے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ نساء میں فرماتے ہیں کہ مرد عورتوں کے قوام ہیں، یعنی اپنے عورت کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ وہ اپنے مال میں سے خرچ کریں۔ مرد کو صرف اپنا حق جتانے کے لیے عورت پر فضیلت نہیں دی گئی یا اس کا قوام نہیں بنایا گیا، تو اس لیے مرد کو عورت پر فضیلت جن فرائض کی وجہ سے دی گئی ہے تو وہ وہی ذمہ داریاں اور فرائض پورے کرے تو بہتر ہے، ورنہ بے فضول کا روب جھاڑنے والے کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کمینہ مرد قرار دیا ہے۔ تو شوہر پر جو پہلی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کی ضروریات کو پورا کرے اور خوشحالی کے ساتھ کرے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جس کا خرچ اس کے ذمے ہے وہ اسے خرچ نہ دے یا اس پر خرچ نہ کرے، یعنی اس بارے میں مرد سے پوچھ بھی ہوگی، اور پھر دنیا میں یا اسے پوچھنے والا ہو یا گھر والوں میں سے اسے کوئی پوچھنے والا ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کی طرف سے اسے پوچھ ضرور ہوگی۔ اب وہ پوچھ پھر چاہے اسے دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے یا آخرت میں، تو پوچھیں گے ہی پوچھیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ اس میں اس مرد کا اپنا نقصان ہے۔ مگر کچھ مرد حضرات کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کو دینے سے ہمارا نقصان ہوگا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیوی کو نہ دینے والا، اس کی ذمہ داری نہ اٹھانے والا، اس پر خرچ نہ کرنے والا، اس انسان کا اپنا خود نقصان ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ آج کل کے مرد نہ جانے کہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں یا پتہ نہیں کس گمان میں ہیں۔ اب آج کل کے کچھ مردوں کا کنسیپٹ میں آپ کو بتاتی جاؤں، وہ یہ ہے کہ آج کل کے شوہر عزت تو دیتے نہیں ہیں اور نہ اپنے گھر والوں کی نظروں میں کسی کے سامنے اپنی بیوی کی عزت بھی بناتے ہیں۔ تو بیوی کچھ کرے یا کچھ کرنے لگے تو اس سے اس طرح مینیپولیٹ کرتے ہیں کہ جی تم نے یہ کیوں کیا، تم یہ نہیں کرو گی، تم میری عزت ہو۔ آپ مجھے آنیسٹلی یہ بتائیں کہ جس کو آپ اپنی عزت کہہ رہے ہو تو آپ اپنی عزت سنبھال کر رکھتے ہیں یا اپنی عزت کی عزت کرتے یا کرواتے ہیں کہ نہیں؟ جو عورت کے کچھ کرنے یا بولنے پر آپ کو اپنی عزت یاد آ جاتی ہے نا، تو براہ کرم 24/7 اپنی عزت کو اپنے ہاتھ میں رکھا کریں اور یاد رکھا کریں۔ کہیں یہ بھی نہ ہونا کہ آپ کی عزت نہ کی جا رہی ہو کبھی، اور آپ بڑے مزے سے بیٹھ کر دیکھ اور سن رہے ہوں، تب بھی یاد رکھا کریں کہ وہ آپ کی عزت ہے اور آپ کی عزت کی کہیں نہ کہیں تذلیل ہو رہی ہے۔
اب لیٹ می کلیئر ٹو آل آف یو کہ جو میں نے آپ کو پیچھے بتایا ہے کہ بیوی کے ساتھ احسان کے معاملات رکھو، اس جملے کو میں ذرا مزید ڈیٹیل میں کلیئر کرتی جاؤں کہ احسان مطلب یہ کہ تم اس کے لیے جو کرو یا جو کرتے ہو وہ ایسے کرو جیسے تمہارا فرض ہے، تم کسی کو فیور کر رہے ہو اور خوشی سے کر رہے ہو۔ احسان کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم اسے ساری زندگی جتلاؤ یا مہینے میں ایک دفعہ کچھ کر کے اس کو جتلاؤ کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا، میں نے تمہارے لیے ایسے کیا، تم یہ تم وہ نہیں۔ احسان ورڈ مینز آپ کسی کے لیے فیور کر رہے ہو، خوشی میں کر رہے ہو، اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے کر رہے ہو۔ یعنی آپ نے اپنی بیوی کے لیے کچھ بھی کرنا ہے تو اس کو جتلانا نہیں ہے، اس طرح تم اللہ کی پکڑ میں آؤ گے۔ ہمارے معاشرے میں تو میں نے زیادہ تر خاوندی ظالم دیکھے ہیں جن کو آخرت کی فکر ہوگی وہ یہ حرکتیں نہیں کریں گے، یعنی اپنی بیویوں کو ذہنی اذیت نہیں دیں گے، انہیں مینٹلی اور فزیکلی ابیوز کبھی بھی نہیں کریں گے۔ دوسرے نمبر پر ساسوں کا بھی قصور ہوتا ہے، انہیں یہ مان لینا چاہیے کہ ساس بھی کبھی بہو تھی، جو اس کے لیے اس وقت جذبات تھے نا وہ اب آنے والی کو بھی اسی جذباتوں کے ساتھ ہینڈل کریں نا۔ اب اپنی بیویوں کو ایکسیپٹ کریں وہ جیسی بھی ہیں، اور ساسوں سے بھی کہوں گی کہ آپ اپنی بہو کو ایکسیپٹ کریں۔ آپ کی بیٹی اگر کوئی ایسا کام یا غلطی کرے گی تو آپ کیا اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے؟ اوبویسلی کریں گے۔ تو دوسرے کی بیٹی کو آپ بیاہ کر لا رہے ہیں، اس کو بیٹی کا ٹائٹل بھی دیا ہوا ہے آپ نے، تو سر پھر پلیز اس کے ساتھ بھی وہی حوصلے سے پیش آئے نا، وہی معاملات کریں جو آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتاتی جاؤں کہ دیکھیں ماتھے پر تو کسی کے نہیں لکھا ہوتا کہ کون کیسا ہے کون کیسا نہیں۔ اگلی آپ کے گھر آئی، آپ اس کو خود بیاہ کے بھی لے آئیں اور پھر آپ اس میں نقص نکال رہے ہیں کہ یہ ایسی ہے یہ ویسی ہے۔ اگر کسی کے ماتھے پہ لکھا ہونا کہ کون کیسا ہے کیسا نہیں، تو ایسے ظالم سسرال والوں میں اپنی بیٹی کو بیانے سے پہلے نا ماں باپ 100 دفعہ سوچ لیں۔ انسان کسی جانور کے ساتھ بھی برا سلوک نہیں کر سکتا۔ ہم کوئی کتا بلی بھی پال لینا تو ہمیں اگلے دن ہی اس سے پیار ہو جاتا ہے، تو ہم تو پھر یہاں سسرالی معاشرے اور ہاں میاں بیوی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو دنیا کا سب سے پہلا رشتہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت جو اتنی نیک تھی لیکن وہ کیا ہوا جہنم میں جل رہی تھی، وہ کس وجہ سے؟ وہ اس وجہ سے کہ اس نے ایک بلی تھی اس کو پنجرے میں قید کر لیا اور وہ بھوکی پیاسی اسی طرح تڑپ تڑپ کے وہ بلی مر گئی۔ ایک جانور کے ساتھ غلط کرنے پہ وہ جہنم میں جلی وہ عورت۔ تو آپ سوچیں کہ ہم انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جانوروں والا سلوک کریں گے تو کیا ہمارا حساب کتاب نہیں ہوگا آگے؟ اور میرا تو صاف صاف کہنا ہے کہ اگر آپ کا حوصلہ نہیں پڑتا کہ آپ کا بیٹا آپ کا اتنا لاڈلا ہے یا لاڈلا نہیں بھی ہے، جس طرح بھی اولاد تو ساری ہی پیاری ہوتی ہے، اوبویسلی آپ کی بیٹیاں بھی آپ کی بہت لاڈلی ہوتی ہیں، لیکن آپ کسی کی بیٹی کو بھی تو رسپیکٹ دو نا، ایکسیپٹ کرو، ایٹ لیسٹ ایکسیپٹ کر لو۔ اگر آپ کا حوصلہ نہیں پڑ رہا اپنا بیٹا کسی سے شیئر کرنے کا تو مت کریں اس کی شادی، مت کسی کی بیٹی کی زندگی برباد کریں، اس کو اپنے پاس ہی رکھیں۔ وہ مماز بوائے ہی ٹھیک ہے، اگر آپ نے اس کی کسی سے شادی کروا ہی دی ہے تو پھر آپ کے اس نے ساری زندگی جب تک وہ جوان ہوا ہے کی ہے، کھایا پیا پلا بڑا، سارے فرائض پورے کیے ہیں، حقوق ادا کیے ہیں، اب آپ اس کو موقع دیں کہ پھر وہ اپنی بیوی کے بھی ادا کرے۔ آج کل کے اتنے براڈ زمانے میں بھی نا کہ کہتے ہیں یہ چیز اتنی مرد حضرات کو چبھتی ہے، ان کو اسی چیز سے بہت کچھ ہونے لگ جاتا ہے کہ جی حقوق کیا ادا کریں ہم اسے کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، ہمارے گھر رہتی ہے، ہم نے شادی کی ہے، بس 2 وقت کا کھانا دے دیتا ہے کافی ہے۔ ایسا نہیں ہے، قرآن پاک میں بھی یہ چیزوں کو بڑی ڈیٹیل میں کہیں نہ کہیں بتایا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کچھ نہیں، آپ کی اتنی استطاعت ہے تو آپ اس کو موسم کے لحاظ سے اس کو کپڑے بنا دیں، اس کی جو ضروریات ہے خرچ ہے اس کے مطابق اس سے دیں، آپ پیسے دیں یا جس طرح بھی بہت پوری کر کے دینی ہے تو دیں۔ اگر آپ کی اس سے بھی زیادہ توفیق ہے یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا نوازا ہوا ہے تو اس کو زیورات بنا دیں۔ اگر آپ کسی سفر پر گئے ہیں تو واپسی پہ اس کے لیے کوئی تحفہ تحائف لے آئیں، اس کو صرف 2 وقت کی روٹی تو پھر اپنے گھر بھی کھاتی تھی نا، تو آپ اس کو وہاں ہی کھانے دیتے۔ پھر وہی بات کہوں گی اگر آپ کا نہیں حوصلہ پڑتا، لڑکوں کو بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے، اتنے مطلب ہر چیز گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوتا ہے، لڑکوں نے ہر چیز دیکھی ہوتی ہے، ان کو ڈپلومیسی کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے، ان کو نیوٹرل ہو کے چلنا چاہیے۔ ڈپلومیسی سے چل کے اپنی زندگی بھی برباد کرتے ہیں، لانے والی کی بھی برباد کرتے ہیں۔ اگر آپ پیرنٹس کی طرف روگے تو پھر وہ ناراض ہوگی، اس کی طرف روگے تو وہ ہوگی۔ میری ایک فرینڈ کا ہی میں آپ کو بڑا ہی ایک ریئلٹی بیس پر ایک بات بتاتی ہوں کہ اس کا ہسبینڈ ماشاءاللہ اتنا اچھا ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا، ماں باپ کو ہرٹ نہیں کیا، ان کے لیے کوئی غلط چیز نہیں کی، ان کو چھوڑا نہیں، بیوی کے پیچھے ان کے سامنے نہیں کھڑا ہوا، لڑا نہیں،
جب اس کی شادی ہوئی اس کے ویری نیکسٹ ڈے اس نے صرف اپنے بڑوں کو گھر والوں کو بٹھا کے صرف اتنا کہا کہ میری بیوی کے ساتھ کوئی اونچی آواز میں بات ایٹ لیسٹ نہیں کرے گا. اس کی کوئی بھی غلطی ہوگی نا, اوبویسلی وہ انسان ہے, وہ کرے گی غلطی, کیونکہ اس نے ایڈجسٹ ہونا ہے اس گھر میں, وہ کرے گی. تو اس کو کچھ کہنے سے پہلے آپ مجھے بتا دیجیے گا, کیونکہ وہ میرے ساتھ بیاہ کے آئی ہے, میں اس کا مجازی خدا ہوں, میں اس سے جو مرضی پوچھوں, چاہے میں اس سے پھر آرام سے پوچھوں یا جس طرح بھی, بٹ آپ لوگ اس کو کچھ نہیں کہو گے. وہ کھائے پیے گی بھی, بنائے گی بھی, سب اپنے جو فرائض ہیں وہ پورے کرے گی, آپ لوگوں کے ساتھ ٹھیک رہے گی, کیونکہ اوبویسلی اس نے اپنی بیوی کو بھی یہ چیزیں سمجھائی تھیں. تو بیویاں تو اوکے ہی کر دیتی ہیں, وہ کہتی ہیں جی ہم جس رنگ میں ڈالو گے ہم ڈل جائیں گی. مگر اس نے اپنی بیوی کو صرف اتنی, یعنی میری فرینڈ کو صرف اتنی سی بات کہی جو مردوں والی بات ہے, مینیپولیٹ نہیں کیا, اس نے ڈپلومیسی سے نہیں چلا کہ ماں باپ کے سامنے ماں باپ کا, اس کے سامنے اس کا. اس نے کہا کہ جو تمہارے ساتھ اچھا رہے گا تم اس کے ساتھ اچھی رہنا, جو تمہارے ساتھ اچھا نہیں رہے گا تم اس کے ساتھ اچھی مت رہنا, خاموشی سے سائڈ پہ پیچھے ہو جانا. اور میں کہتی ہوں یہی ہوتی ہے وہ مردوں والی بات, جن کو جو اپنا گھر بسانا جانتے ہیں, جن کو پتہ ہے کہ ہم نے پیرنٹس کو بھی کیسے لے کے چلنا اور بیوی کو بھی کیسے لے کے چلنا. تو خدا را بیوی کی تذلیل کرنا بند کریں, کنجوسی کرنا بند کریں, روب دبدبے اور یہ فضول کی چیزیں کرنا بند کریں. اس سے کوئی بھی مرد ظاہر نہیں ہوتا. مرد اپنی زبان سے ہی بس مرد کا پتہ چلتا ہے کہ وہ مرد ہے, اپنے رویے سے, ان چیزوں سے. عورت ایک بڑی پیاری چیز ہے, عورت کو تو عزت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی دی ہوئی ہے. عورت کو عزت تحفے میں ملی ہوئی ہے, اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے. مرد کو عزت کمانی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. تو اگر عورت ایک کوئی قیمتی چیز ہے تو اس کو تحفے میں اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے نا, اس کو اتنا مقام دیا ہوا ہے. اسی لیے آپ بھی عورت کی رسپیکٹ کرنا جانیں, ٹھیک ہے. سب سے پہلے اپنی بیوی کی, دنیا کا سب سے پہلا رشتہ یہ ہے, اور صحیح محبت ہی شادی کے بعد ہوتی ہے. تو بہتر نہیں ہے کہ آپ اس محبت کی طرح ہی رکھیں, کنجوسی, بخیلی اور ذلیل و خوار کرنے والی چیزیں مت کریں, ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ میرا یہ ٹاپک آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو مزید آگے لے کے جائیے, لوگوں تک شیئر کریں, لائک کریں, میرے چینل کو سبسکرائب, بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا. جزاک اللہ.